دوستو آداب، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر امجد علی بابر۔ آداب قبول کیجیے۔ آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ نہایت اہم موضوع ہے، اردو زبان کا آغاز و ارتقاء۔ اس سے پہلے کہ ہم مزید بات اپنی آگے کریں، آگے بڑھائیں، تو آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جن دوستوں نے سبسکرائب نہیں کیا چینل کو، اور شیئر کر دیں۔ اردو زبان کا آغاز و ارتقاء ایک ایسا موضوع ہے جو ہر اردو کے طالب علم کے لیے بہت ضروری ہے، نہایت ناگزیر ہے کہ آپ جو زبان پڑھ رہے ہیں اس زبان کا آغاز کیسے ہوا، اس کا ارتقاء کیسے ہوا، اور کن کن مراحل سے گزرتی ہوئی وہ زبان اپنے ارتقائی مراحل سے وہ یہاں تک پہنچی۔ اکثر طلبہ اس میں الجھے رہتے ہیں اور یہ موضوع ان کی پکڑ میں نہیں آتا ہے۔ جب بھی کبھی کسی انٹرویو میں اس پہ بات چیت ہوتی ہے تو بہت کم لوگ جو ہیں اس کو صفائی کے ساتھ بیان کر پاتے ہیں۔ اس پہ آپ کو آج سے ہی کام کرنے کی ضرورت ہے، بی اے لیول سے، اور پھر آہستہ آہستہ آپ کی مختلف زاویوں سے اس پہ پکڑ ہوتی جائے گی۔ ہم مختصراً طور پر اردو زبان کے آغاز و ارتقاء اور چند نظریات پر بھی ہم نظر ڈالیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ اردو زبان کا آغاز کیسے ہوا۔ آغاز کو اگر ہم سمجھیں تو یہ کہ اوریجن کیسے ہوا، اور ارتقاء کہ اس کی ڈیولپمنٹ کیسے ہوئی، اس کی ترقی کیسے ہوئی، یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ تو متن ساتھ ساتھ پڑھیں گے اور میں ساتھ ساتھ آپ کو سمجھاتا چلوں گا۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جو متن میں نہیں ہوں گی، وہ بھی ساتھ میں ڈسکس ہوتی جائیں گی، اور اس کے بعد اگر کچھ چیزیں آپ کو سمجھ نہیں آئیں گی آپ چیٹ باکس میں آ سکتے ہیں، اپنے سوالات رکھ سکتے ہیں، اور سیشن ختم کرنے کے بعد چند سوالات آپ کو پوچھے جائیں گے، اس کے جواب آپ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں گے۔ مجھے بھی سیٹسفیکشن ہوگی کہ آپ کو یہ باتیں سمجھ آئی ہیں۔ اردو زبان ہند اسلامی تہذیب کا بہترین ثمر ہے۔ ثمر ہوتا ہے پھل، یعنی یہ جو ہند اسلامی، ہند یعنی ہندوستان، اور اسلامی جو اسلامی ممالک سے فاتحین آئے تھے، حملہ کرتے ہوئے آئے تھے، وہ ہندوستان میں رہے، یہ اس کا ایک، اس کے اشتراک کا، اس کی تہذیب کا جو اس کا ان کا سنگم ہوا آپس میں، اس کا ایک بہترین پھل ہے۔ کیونکہ یہاں پر سنسکرت زبان تھی، اور اس کے اوپر جب ہم آگے دیکھیں گے کہ فارسی اور عربی الفاظ کے اثرات ہوئے تو اردو زبان کس طریقے سے پروان چڑھتی ہے۔ مسلمان فاتحین برے صغیر ہند و پاک میں آئے تو اپنے ساتھ عربی، فارسی اور ترکی زبانیں لائے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ محمد بن قاسم پہلا فاتح تھا جس نے سندھ پہ حملہ کیا، پہلا عرب تھا وہ جو سندھ پہ آئے، اور وہاں سے یہ آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس وقت آریوں کی مقدس زبان سنسکرت عوام سے اپنا رشتہ منقطع کر چکی تھی۔ مطلب جب اسلامی فاتحین آئے تو اس وقت سنسکرت آہستہ آہستہ عوام سے چھوٹ رہی تھی۔ سنسکرت وہ زبان آپ جانتے ہو جو ہمارے ہندوستان کی اور آریوں کی جو زبان کو مانا جاتا ہے بہت رچ زبان ہے، جس میں وید لکھے گئے، لیکن مقامی طور پر اب بھی سنسکرت بولیاں رائج تھیں جنہیں اس خطے کے قدیم باشندے اپنی معاشرتی ضرورتوں کے لیے بڑے پیمانے پر استعمال کرتے تھے۔ اب جو خالص صورت تھی سنسکرت کی وہ تو نہیں رہی تھی، لیکن سنسکرت کی بگڑی ہوئی کچھ بولیاں جو تھیں، کچھ ٹوٹی ہوئی، جو وہ ابھی بھی لوگوں میں رائج تھیں اور لوگ ان میں باتیں کرتے تھے۔ اتنی بات آپ ذہن میں رکھ لیں۔ اب تھوڑا سا صرفی اور نحوی مماثلت۔ صرفی اور نحوی مماثلت کیا ہوگا کہ مطلب صرف ہوا جو الفاظ پہ بات کرتی ہے، لفظوں پہ بات کرتی ہے، نحو ہوا جو جملوں پہ بات کرتی ہے۔ اب اس میں کیا مماثلت تھی، کیا اس میں جو تھی سیملرٹی کیا تھی؟ ان بولیوں کے صرفی اور نحوی نظام میں مماثلت موجود تھی، یعنی جو وہ بولیاں بولی جاتی تھیں ان میں کچھ نہ کچھ آپس میں ملتا جلتا تھا۔ آریوں نے حقارت سے اسے بگڑی بولیاں شمار کیا، لیکن مسلمانوں نے انہیں نہ صرف کشادہ نظری سے قبول کیا بلکہ انہیں سہارا بھی فراہم کیا، اور نئے ذخیرہ الفاظ کی فطری شمولیت سے جدید دور کی ایک اہم زبان اردو وضع کی۔ حالانکہ یہ اتنی جلدی وضع نہیں ہوئی ہے، یہ اردو ادب کی ایک مختصر تاریخ سے ایک یہ اقتباس ہے، آپ یہ ذہن میں رکھیں۔ اب اردو زبان کے آغاز پر کیا دلیلیں ہیں، کیا استدلال ہے؟
اردو زبان کا آغاز اور اس کی ابتدا کے بارے میں مختلف نظریات پیش کیے گئے ہیں، لیکن ان تمام نظریات میں ایک بات تو مشترک ہے کہ اردو کی ابتدا اور اس کی نشو و نما ہندوستان میں مسلمان فاتحین کی آمد کے ساتھ شروع ہوئی۔ یہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے، لیکن دوستو اردو جو ہے وہ ایک خالص ہند آریائی زبان ہے۔ مطلب اگر کئی بار یہ آبجیکٹیو بھی آتا ہے کہ اردو کون سی زبان ہے، جیسے ہمارے پاس زبانوں کے 7-8 خاندان ہیں، وہ میں یہاں نہیں لوں گا، آپ الجھ جائیں گے۔ آپ اتنے ہی بات یاد رکھیں گے کہ اردو کون سی زبان ہے، اس کا خاندان کون سا ہے، ہند آریائی، یعنی یہ آریاؤں کی ہند زبان سے نکلی ہے۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ اردو فارسی سے نکلی ہے یا عربی سے نکلی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اردو کی بھی جو ماں ہے یا دادی آپ اس کو کہہ لیں، وہ سنسکرت ہے، اس سے نکلی ہے۔ اور بنیادی استدلال یہی پیش کیا ہے کہ مسلمان فاتحین کی آمد جب ہندوستان میں ہوئی تو یہاں کے مقامی لوگوں سے ملنا جلنا ہوتا تھا۔ اس ملنے جلنے کے باعث ایک دوسرے کی زبان کا اختلاط ہوتا ہے، جس کے سبب نئی زبان وجود میں آتی ہے جو اردو یا ہندوی کہلاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بناوٹ کے اعتبار سے یہ مخلوط قسم کی زبان معلوم ہوتی ہے۔ مخلوط ہوا ملی جلی۔ اس کے نحوی، صرفی قواعد اور بہت سے الفاظ، اصوات دوسری زبانوں سے مستعار لی گئی ہیں۔ اصوات ہوا صوت یعنی آواز ہیں، قواعد، قاعدہ، صرف، نحو میں بتا چکا ہوں اوپر، یہ دوسری زبانوں سے مستعار لی گئی ہیں، یعنی ادھار لی گئی ہیں۔ یعنی اردو کا کچھ اپنا جو ہے ذخیرہ نہیں ہے، اردو ایک مخلوط زبان ہے، اس نے دوسری زبانوں کے اثر قبول کیے، ان کے الفاظ کو اس نے لایا اور ایک نئی زبان پروان چڑھ گئی۔ اسی لیے اردو کی خاص بات یہ ہے، یہ آپ ذہن نشین رکھیں گے کہ بہت سے الفاظ دوسری زبانوں میں ادا نہیں ہو سکتے، لیکن اردو زبان میں بڑی آسانی سے وہ لفظ ادا ہو سکتے ہیں، کیونکہ اردو نے بڑے کھلے دل کے ساتھ اور کھلے ذہن کے ساتھ ہندی سے بھی الفاظ قبول کیے، سنسکرت سے الفاظ قبول کیے، ترکی سے الفاظ قبول کیے، فارسی اور عربی سے الفاظ قبول کیے، انگلش سے الفاظ لیے اور دوسری زبانوں سے بھی الفاظ یہاں پر آئے۔ جیسے آپ دیکھیں گے کہ ہندی بولنے والا ایک جو شخص ہے یا ہندی کا جو قاری ہے، وہ ضروری نہیں کہہ سکتا ہے، وہ ضروری کہتا ہے۔ وہ ضد نہیں کہہ سکتا ہے، وہ جد کہتا ہے، کیونکہ وہاں زا نہیں ہے۔ لیکن اردو والوں کو یہ کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اور اردو زبان میں اردو زبان بولنے والا، اردو زبان کو سمجھنے والا جو شخص ہے، وہ ہر دوسری زبان کا تلفظ آرام سے کر لیتا ہے۔ کیونکہ اب میں دوسری طرف نکل جاؤں گا، لیکن تھوڑا سا آپ کے ذہن میں ڈالنے کے لیے کہ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے جو الفابیٹ ہیں، حروف تہجی ہیں، یہ ہم نے کئی زبانوں سے لیے ہیں۔ وہ اسی لیے لیے ہیں کہ وہ الفاظ جو ان زبانوں میں بولے جاتے ہیں وہ ہم بھی بول سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے جو یہ الف بے ہیں، جن کو ہم حروف تہجی کہتے ہیں، یہ سامی زبان سے چلے تھے۔ سامی زبان عربی زبان سے بھی پرانی زبان تھی، اس میں یہ 22 تھے، عربی میں آئے تو یہ 28 ہو گئے، اور عربی سے یہ فارسی میں پہنچے تو فارسی والوں نے 4 اس میں اور ایڈ کر دیے، تو فارسی کے پاس 32 ہو گئے، اور ہمارے پاس اردو میں یہ پہنچے اور یہ پہلے 36 اور پھر حقاری ہی جو ہندی کے الفاظ ہیں، جب ہم نے ہندی کی آوازیں اس میں ڈالیں تو یہ ہمارے پاس 51-52 ہو گئے۔ گویا ہم نے یہ سمجھا کہ بھائی کچھ ہمیں ایسے الفاظ بھی ہیں جو ہمیں ہندوستان میں استعمال کرنے تھے اور ہو رہے تھے، اور وہ ہندی کی آوازوں کے بغیر نہیں ہو سکتے تھے۔ جیسے میں آپ کو ایک سمپل سی مثال دے کے آگے نکلوں گا کہ ڈال یا ڑے پر ہونے والے الفاظ، شروع ہونے والے عربی اور فارسی میں آپ کو نہیں ملیں گے۔ اب یہ اردو ہندوستان میں پروان چڑھ رہی تھی، تو اس کے لیے تو ضروری تھا کہ یہاں ڈمرو کی بات بھی ہونی تھی، یہاں ڈھول کی بات ہونی تھی، یہاں ہم نے ٹماٹر خرید کے لانے تھے۔ تو یہ الفاظ آپ کو فارسی اور عربی میں نہیں ملیں گے۔ اردو نے یہ ٹے لے لیا، یہ ڈال لے لیا، اور اردو میں ہم اس کو آرام سے بول سکتے ہیں۔ تو یہ اردو کی ایک بہت خوبصورتی ہے کہ اس نے الفاظ دوسری زبانوں سے لیے ہیں۔ اب ہم نظریات دیکھیں گے۔ اختلاف مقام اور جگہ کے تعین میں ہے کہ بھائی کچھ مقام کا وہ بھی ہے، اختلاف ہے۔ بعض محققین کے مطابق، محققین ہوتا ہے جو تحقیق کرتا ہے، جو ریسرچ کرتا ہے، مطابق
اس کی پیدائش دکن میں ہوتی ہے. تو بعض محققین اس کی جائے پیدائش پنجاب کو مانتے ہیں. مطلب بعض لوگ ہیں جو اردو کی پیدائش کو دکن میں مانتے ہیں اور بعض جو ہیں وہ اس کو پنجاب میں مانتے ہیں. دکن کون سا ہو گیا؟ ہمارا ہندوستان کا سوت. اکثر بچوں کو یہ کلیئر نہیں ہوتا ہے. ہندوستان کا جو سوت ہے، اس میں حیدرآباد، جونا گڑھ وغیرہ، یہ جو ہمارے مہاراشٹرا، یہ چیزیں ہیں جو ہماری ریاستیں ہیں، ان پہ بعض کا خیال ہے کہ اس کا حولہ سب سے پہلے سندھ میں تیار ہوا، تو بعض اس کی ابتدائی نقوش دلی اور اطراف دلی میں تلاش کرتے ہیں. آئیے ہم ان کا مختصر جائزہ لیتے ہیں. اب دیکھیے کہ سب سے پہلے مسلمان جو ہیں وہ سندھ میں آئے تھے. میں نے آپ کو بتایا کہ محمد بن قاسم وہاں آئے تھے، اس لیے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سندھ میں اس کا آغاز ہوا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی سندھ میں تو نہیں ہوا، یہ پنجاب میں ہوا. پنجاب میں مسلمان لوگ بہت دیر سے رہے، اور اس کے اسباب اور بھی بتاتے ہیں کہ پنجابی کے ساتھ اردو کے اسما، افعال اور یہ جو ضمائر ملتے ہیں اس اعتبار سے. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، وہ تو بعد میں دلی میں چلے گئے کیونکہ وہ دلی کو دارالخلیفہ بنانا چاہتے تھے، اور دلی کے آس پاس جو بولیاں بولی جاتی تھیں تو یہ دلی میں ہوا. اور چونکہ دکن میں کافی اس کو فروغ ملا، وہاں پر جو مسلمان حکمران رکھے، وہاں پر مثنویاں بہت لکھی گئیں، داستانیں لکھی گئیں، مراسی لکھے گئے بہت سے، مرثی جن کو ہم کہیں گے. تو لوگوں کو گمان ہوا کہ اتنا فروغ اگر دکن میں ہوا تو اردو زبان کا آغاز ارتقا دکن میں ہی ہوا ہوگا. تو یہ سارے ہمارے سامنے اندازے آتے ہیں، قیاس آتے ہیں. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ تجزیاتی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. اردو برج بھاشا سے نکلی ہے. اب اردو برج بھاشا سے نکلی ہے، یہ جس کا نظریہ ہے اور یہ کیا ہے؟ یہ نظریہ محمد حسین آزاد کا ہے. محمد حسین آزاد نے اردو زبان کا وار تحقیقی جائزہ لیا. بڑے قد کے مالک تھے. بڑے قد کے مالک سے مراد یہ ہوئی کہ ایک ادب میں ان کا اچھا خاصا قد تھا، بڑی شخصیت تھے. تو انہوں نے جو مطالعہ تھا ان کا وہ بھی وسیع تھا. انہوں نے اپنی کتاب آب حیات میں اس بات کا ذکر کیا تھا. زبان سازی کے قواعد و ضوابط کی روشنی میں سائنٹیفک طریقے پہ یہ ثابت کیا کہ اردو کا اصل منبع و مخرج برج بھاشا ہے. اپنی مشہور کتاب آب حیات میں لکھتے ہیں، ہماری اردو زبان برج بھاشا سے نکلی ہے، لیکن وہ ایسی زبان نہیں ہے کہ دنیا کے پردے پر ہندوستان کے ساتھ آئی ہو. اس کی عمر 800 برس سے زیادہ نہیں، اور برج بھاشا کا سبزہ زاد اس کا وطن ہے. اس سے فقط شاہ جہان کا اقبال کہنا چاہیے کہ یہ زبان خاص و عام میں اس عہد سے منسوب ہو گئی. اب محمد حسین آزاد جو تھے یہ ایک ادب میں اپنی پہچان رکھتے تھے. انہوں نے کہا جی یہ برج بھاشا سے نکلی ہے، اور برج بھاشا جو تھی یہ متھرا، آگرہ اور اس کے آس پاس بولی جاتی تھی، لیکن بڑی زبان تھی اس وقت کی. عبدالغفور نصاح نے بھی اس رائے کی توثیق کی اور لکھا کہ 1058 عیسوی میں شاہجہاں آباد دلی کا پرانا نام تھا، شاہجہاں آباد بھی تھا، آباد ہوا تو اطراف و جوانب، مطلب اطراف اس کی چاروں طرفوں اور اس کی جانب عالم ہر قسم کے ذی علم اور صاحب استعداد قابل لوگ جمع ہوئے. قدیم ہندی متروک ہونے لگی، محاورے میں فرق آنے لگا، زبان اردو کی ترقی شروع ہو گئی. یہ کس نے لکھا؟ عبدالغفار نصاح نے. مولانا محمد حسین جو آزاد نے نظریہ دیا تھا، اس کے تردید کیسے ہوئی، یعنی یہ ریجیکٹ کیسے ہوا؟ اب یہ دیکھیں. حسین آزاد کے اس نظریے کو ماہر لسانیات نے یہ کہتے ہوئے، ماہر لسانیات ہوتا ہے لینگویج کے ریلیٹڈ، ہمارے جو لینگویج کے ایکسپرٹس ہیں انہوں نے کیسے اس کو رد کیا کہ اردو اور برج بھاشا کے ضمائر اور افعال میں بڑا فرق ہے. اس نظریے کی رد میں حافظ شیرانی لکھتے ہیں کہ ہم اردو کو برج بھاشا کی بیٹی سمجھتے ہیں، لیکن جب ان دونوں زبانوں کے صرف، نیب اور دوسرے خط و خال اور خصائص پر غور کیا جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے راستے مختلف ہیں. اردو جہاں اپنے اسما ہوتا ہے اسم کی جمع، اور فعل فعل کی جمع، وہ الف پر ختم کرتی ہے. یعنی اردو کے جو اسم ہیں، اردو کے فعل ہیں، وہ الف پر ختم ہوتے ہیں. جیسے اسم کیا ہو گیا؟ گھوڑا ایک اسم ہے، یعنی لڑکا ایک اسم ہے. اسی طریقے سے فعل اس کے کیا ہو گیا؟ آیا، گایا، کھایا، یہ فعل ہیں. یہ سارے الف پہ، آپ دیکھیں گے یہ لفظ الف پہ ختم ہو رہے ہیں. تو برج بھاشا واو پر ختم کرتی ہے، یہ واو پر ختم ہوتی ہے. جیسے برج بھاشا میں اگر ہم ایسے گھوڑا کو کہیں گے تو گھوڑوں کہیں گے، لڑکا کو کہیں گے تو لڑکوں کہیں گے، آیا کو کہیں گے تو آیو کہیں گے. برج میں جمع کا طریقہ بہت سہل ہے، لیکن اردو میں بہت پیچیدہ ہے.
अब ब्रिज में जमा बनाने का तरीका भी आसान है और उर्दू में पेचीदा है, क्योंकि उर्दू में जमा बनाने का कोई कायदा नहीं है। उर्दू में मरकब अफ़आल का मा तवाबात के बहुत रवाज है, जबकि ब्रिज भाषा में ये बात मौजूद नहीं है। इसलिए उर्दू को ब्रिज भाषा से कोई ताल्लुक नहीं, इनमें माँ बेटी का रिश्ता नहीं बल्कि बहनों का रिश्ता है या हो सकता है, ये कहा जी महमूद शेरानी ने। उसके बाद हमारे पास नजरिया आता है, ये बात आप अगर समझे, मैं फिर से एक बार मुख्तसरन, ब्रिज भाषा उर्दू ब्रिज भाषा से नहीं निकली है। उसकी ये है कि अगर हम ब्रिज भाषा में जो है मुहावरा जुमला बोलेंगे, मेरा उर्दू में बोलेंगे मेरा घोड़ा आया, ये उर्दू का जुमला है, मेरा घोड़ा आया। आप देखें इसमें इसम भी आ गया, ज़माइर भी आ गया, फेल भी आ गया। मेरा ज़मीर है, घोड़ा इसम है, आया फेल है, तीनों अलग पे खत्म होते हैं। इसी जुमले को अगर हम ब्रिज भाषा में बोलेंगे तो इसको बोलेंगे मेरो घोड़ो आयो, ये वाव पर खत्म होगा। लिहाजा उर्दू और ब्रिज भाषा का ये रिश्ता कभी भी नहीं रहा। इस बुनियाद पर हम ये नहीं कह सकते कि उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है। उर्दू की इब्तदा पंजाब में, ये नजरिया देखिए, ये नजरिया हाफिज महमूद शेरानी का है। महमूद शेरानी के मुताबिक उर्दू की पैदाइश पंजाब में हुई। इनकी मशहूर किताब पंजाब में उर्दू में, इस पर तफसील बहस की गई है। पंजाब में उर्दू में शेरानी की किताब है, इस पर बहस हुई है, इस किताब में लिखा गया है। इनके ख्याल के मुताबिक उर्दू की इब्तदा इसी वक्त से हो जाती है जब महमूद गजनवी और शहाबुद्दीन गोरी हिंदुस्तान पर बार बार हमला कर रहे थे। फिर बाद में उनके मुस्तकिल हुकूमत पंजाब में कायम हो गई, और चूंकि उनकी जुबान फारसी थी, जिसके सबब हुकूमत को चलाने के लिए एक ऐसी जबान की जरूरत पेश आई जिसको सब लोग आसानी से बोल सकते हैं। इन्होंने ये नजरिया दिया कि भाई मोहम्मद गोरी, गजनवी और गोरी दोनों जब हमले करते थे तब से उनको जरूरत थी कि कोई ऐसी जबान हो जिसमें हम बात करें, तब से उर्दू जो है परवान चढ़ी। लिहाजा इस जरूरत के पेश नजर जो जुबान वजूद में आई वो उर्दू, हिंदी या हिंदवी कहलाई, जिसको लेकर मुसलमान फातिह दिल्ली पहुंचे और वहां से ये जुबान पूरे हिंदुस्तान में फैलना शुरू हुई। अब देखिए उर्दू जुबान के ये नाम हिंदी या हिंदवी ये पहले रहे हैं, तो ये कहता है कि ये वो जुबान थी, शेरानी कहता है। अब शेरानी साहब आगे क्या लिखते हैं? शेरानी साहब लिखते हैं कि असल ये है कि उर्दू की दाग बेल इसी दिन से पढ़नी शुरू हुई थी जिस दिन से मुसलमानों ने हिंदुस्तान में आग का तोतन अख्तियार किया, जिसको इंसान को वतन अख्तियार किया। सिंध और मुल्तान में मुसलमान पहली सदी में ही काबज हो चुके थे। पंजाब पर इनका कब्जा मौजूदीन मोहम्मद सालम की आमद से 170 साल पहले से था। सिंध और पंजाब में हिंदू मुसलमान अक़वाम सबसे पहले मिलती जुलती हैं, इसलिए इन्हें अगर एक आम ज़बान की ज़रूरत पेश आई तो इन इलाकों में हुई होगी और उर्दू को इन इलाकों में वजूद में आना चाहिए। मतलब ये भी अंदाज़ा कर रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसे मुसलमान आए थे तो ये होना चाहिए। डॉक्टर अनवर सदी लिखते हैं कि हाफिज महमूद शेरानी का ये इस्ताल बहुत मजबूत है। मतलब अनवर सदी इनके हक में बात करते हैं कि शुमाली मगरब से आने वाले मुसलमान की अवलीन फर्दगाह पंजाब थी, मतलब जहां वो रुके थे वो पंजाब थी। उनका ज्यादा क़याम भी इसी खित्ते में हुआ और फिर यहीं से वो फाताना हैसियत से दिल्ली की तरफ बढ़े। चनाचा ज़बानों का तवील इख्तलात इसी खित्ते में अमल में आया और यहीं से इस जुबान से वस्ती और जनूबी हिंदुस्तान की तरफ सफ़र किया। अब अनवर सदी जो है महमूद शेरानी के हक में हैं, वो कहते हैं कि ये सही कह रहे हैं भाई, ये काफ़ी देर तक मुसलमान लोग यहाँ पर रुके और यहीं से उनकी ज़बानों को फ़रोग मिला। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती है, आगे देखिए। डॉक्टर महिउद्दीन कादरी जोर, ये भी उर्दू के बहुत बड़े मुसन्निफ रहे हैं और इनका ताल्लुक दक्कन से था। इस जुज़वी तौसीक की, उन्होंने इसकी तौसीक थोड़ी सी कर दी और लिखा कि उर्दू इसी ज़बान से मुश्तक है जो आम तौर से जदीद हिंद आरियाई दौर में इस हिस्सा मुल्क में भूली जाती थी, जिसकी एक तरफ ऐद हाज़र का शमाल मगरबी सूबा है और दूसरी तरफ इलाहाबाद है। अगर ये कहा जाए तो सही है कि उर्दू इसी ज़बान पर मबनी है जो पंजाब में 12वीं सदी ईस्वी में बोली जाती थी। ये बड़ी बात थी कि मोहम्मदीन कादरी ने भी ये बात कह दी कि भाई कहीं ना कहीं उर्दू यहीं से परवान चढ़ी जहां जो जुबान पंजाब में 12वीं सदी में बोली जाती थी। हाफिज साहब के नजरिए की तकवीत इस बात से भी मिलती है कि उर्दू अपनी साख्त, स्ट्रक्चर, हैयत और सर्फ नैब की खुसूसियात के लिहाज से पंजाबी से काफी करीब है। मतलब उर्दू और पंजाबी में तस्कीर और तानीस के कवायद का यकसा होना, इस तरह जमा बनाने का कायदे भी दोनों में यकसा हैं। काफी चीजें जो है यकसा हैं ये कहते हैं। तो लिहाजा
हाफिज महमूद शिरानी के नजरिए को जो है मोहम्मद दीन कादरी जोर और अनवर सदीद दोनों ने उसकी जो है एक तरफ से तायीद की कि ऐसा होना पॉसिबल है, मुमकिन है। उर्दू की इब्तिदा दक्कन में, अब एक नजरिया हमारे सामने यह भी आया कि उर्दू की इब्तिदा ही दक्कन से हुई। यह नजरिया 19वीं सदी के मशहूर महक्कक नसीरुद्दीन हाशमी का है। इनकी किताब का नाम है दक्कन में उर्दू। इनके मुताबिक उर्दू का आगाज और इसकी इब्तिदा दक्कन से होती है। इनका इस्तदलाल ये है, यानी दलील ये देते हैं कि तुलुए इस्लाम से बहुत कबल अरब हिंदुस्तान में बगैर तजारत मालाबार के सागरों पर आए थे। अब इन्होंने ये दिया कि भाई ये तो मालाबार से आए थे, यानी सोच से मुसलमान आए थे, उस साइल से अंदर आए थे, जिसके सबब इनके ताल्लुकात मकामी लोगों से यकीनन हुए होंगे। और ये बात देखो हमें जायज भी लगती है कि जब कोई कहीं जाता है तो बात तो करता है लेन देन के लिए, चाहे टूटी फूटी जुबान बोलता है, कुछ तो बोलता है। तो रोजमर्रा की गुफ्तगू, चीजों की खरीदो फरोख्त में उन्हें दुश्वारी पेश आई होगी, इसलिए अपनी बात एक दूसरे को समझाने के लिए एक नई जुबान की जरूरत पेश आई होगी, जिसके नतीजे में उर्दू जुबान वजूद में आई। ये नसीरुद्दीन हाशमी की दलील थी। नसीरुद्दीन हाशमी साहब का ये नजरिया ज्यादातर कियास और मफरूजात पर मबनी है। कोई ठोस दलील अपने नजरिए की तायीद में इनकी तरफ से नहीं पेश की गई। यही वजह है कि मुहक्किकीन इनकी इस दलील को रद्द करते हुए लिखते हैं कि अरब ताजर तुलुए इस्लाम से कब्ल और बाद में भी हिंदुस्तान आते रहे और तजारत के साथ साथ इस्लाम की अशात और तबलीग भी की, लेकिन इतना वक्त हिंदुस्तान में नहीं गुजारा कि जितने में एक जबान दूसरे में इस तरह गुल मिल जाए कि एक नई जबान वजूद में आ जाए। हाँ, यूं तो मुमकिन है कि इस तजारती और लिसानी इख्तलाफ के बायस जो चीजें एक दूसरे ने कबूल की हों, मसलन दक्कन के इलाके में आज भी अरबी के बहुत से अल्फाज वहां की मकामी बोलियों में मुस्तमिल हैं, लेकिन ये नई जबान के वजूद का सबब नहीं बन सकती, क्योंकि नसीरुद्दीन हाशमी को दलील नहीं दे पाए थे। उन्होंने कयास किया था और उनका कयास बड़ा जेन्युइन लगता है, लेकिन उन्होंने कोई दलील नहीं दी थी, कोई सबूत नहीं दिया था, कुछ दस्तावेज नहीं दी थी। लिहाजा इसलिए मुहक्किकीन ने, नाकदीन ने उनका ये नजरिया रद्द कर दिया कि ऐसा तो पहले भी होता रहा, लेकिन इतनी देर तक अरे वहां नहीं रुके थे कि जिससे एक जबान फरोग में चढ़ सके। उर्दू की इब्तिदा सिंध में, यह नजरिया भी काफी मशहूर हुआ एक दौर में। यह नजरिया सैयद सलमान नदवी का है। इनके मुताबिक उर्दू की इब्तिदा सिंध से होती है। सैयद साहब का ख्याल है कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम की क़यादत में मुसलमान फातहीन सिंध में दाखिल होते हैं और उसे फतह करके यहाँ इस्लामी हुकूमत कायम कर लेते हैं और तकरीबन 300 साल तक यहाँ हुकूमत करते हैं। इस तवील अरसा में मुसलमान और मकामी बाशिंदों के इख्तलात और समाजी रवाबत के सबब एक नई जबान वजूद में आई होगी जो उर्दू की इब्तदाई शक्ल रही होगी। चनाचा वो लिखते हैं कि मुसलमान सबसे पहले सिंध में पहुंचते हैं, इसलिए करीं कियास यही है कि जिसे आज हम उर्दू कहते हैं, इसका होला इसी वादी सिंध में तैयार हुआ होगा। सैयद सलमान नदवी की इस दलील में कोई खास वजन नहीं, यहां भी वही एतराज पड़ता है जो नसीरुद्दीन हाशमी वाले कोल पर पड़ता है, यानी इनकी भी जो दलील नहीं है। और ये भी साबित किया बाद में मसूद हसन खान ने कि जो सिंध में जुबान परवान चढ़ी वो मौजूदा सिंधी थी, वो उर्दू जुबान नहीं थी। सैयद साहब के कोल के रद में मसूद हसन खान लिखते हैं, मसूद हसन खान जिनका नजरिया बाद में काफी काबिल कबूल माना गया और आज तक मुस्तनद माना जा रहा है, ये उनके नजरिए पे लिखते हैं कि ताहम सैयद सलमान नदवी का ये ख्याल कि उर्दू का होला सिंध में तैयार हुआ था, लसानियात के रूप से सही नहीं है। हिंदुस्तान की जबानों में अरबी फारसी अल्फाज का दाखिला ही उर्दू की तख्लीक की जमानत नहीं करता, बल्कि जब ये लिसानी असरात जबान दिल्ली और पैरामंच में नफूज करते हैं तब उर्दू का पहला होला तैयार होता है। और ये होता है कि मुसलमानों के फतेह दिल्ली के बाद मुसलमानों के इख्तिलाफ से जो जुबान वजूद में आई थी, ज्यादा करीं कियास है कि वो सिंधी हो। सिंधी जुबान में अरबी अल्फाज की बहुतात भी इसी तरफ इशारा करते हैं। तो सिंधी जुबान में अरबी जुबान की काफी अल्फाज है, लिहाजा ये इशारा करते हैं कि ये ऐसे हुआ होगा कि ये मौजूदा सिंधी जो है वहां से बनी होगी। उर्दू की इब्तिदा दिल्ली और नवाब दिल्ली में, ये नजरिया जो है उर्दू में काफी काबिल कबूल माना जाता है। ये नजरिया प्रोफेसर मसूद हुसैन खान का है। उन्होंने अपनी किताब मुकदमा ज़बान उर्दू में
اردو کے متعلق پچھلی نظریات کو رد کرتے ہوئے یہ نظریہ پیش کیا کہ اردو کی ابتدا دلی اور اس کے گرد و نواح کے علاقے میں ہوئی۔ لکھتے ہیں پنجاب پر گوریوں کے حملے 1168 سے شروع ہو جاتے ہیں۔ 1193 عیسوی میں بالآخر ایک شخص کے بعد شہاب الدین گوری دلی کے آخری ہندو سمراٹ پرتھوی راج کو شکست فاش دے کر دلی اور اجمیر پر قابض ہو جاتا ہے، اور محمد گوری جہاں اس کا سپہ سالار قطب الدین ایبک 1206 عیسوی میں سلطنت غلامان کی داغ بیل ڈالتا ہے، جس کو ہم انگریزی میں دلی سلطنت کہتے ہیں۔ ان کا جو فاؤنڈر تھا وہ قطب الدین ایبک تھا۔ اردو کی ابتدا و ارتقاء کی اصل تاریخ اس کے بعد سے ہی شروع ہوتی ہے۔ اب یہ بات دھیان رکھنے میں 1193 عیسوی کے بعد سے ہی اردو کی جو ہے اصل تاریخ شروع ہوتی ہے مسعود حسن خان کے مطابق، اور یہ کافی قبول نظریہ بھی مانا جاتا ہے۔ مسعود حسن خان کے تحقیق کا خلاصہ یہ ہے کہ اردو کی ابتدا اس وقت ہوتی ہے جب مسلمان فاتحین پنجاب سے دلی کی طرف کوچ کرتے ہیں، یعنی پنجاب میں نہیں، اس وقت ہوتی ہے جب مسلمان فاتحین پنجاب میں کافی دیر رکنے کے بعد دلی کی طرف چلتے ہیں اور دلی میں اپنی مستقل حکومت قائم کر لیتے ہیں۔ دلی اور اس کے گرد و نواح کی بولیوں کا اختلاط جب مسلمانوں کی زبانوں سے ہوتا ہے، اختلاط جب میل جول ہوتا ہے، ملتی ہیں، تو اردو کی موجودہ شکل سامنے آتی ہے۔ حالانکہ مسلمان کے دلی آمد سے پہلے دلی اور اس کے گرد و نواح میں جو زبانیں بولی جاتی تھیں وہ اردو کی ہی ابتدائی شکل تھیں، جسے دوسری جگہ ہندی اور ہندوی بھی کہا گیا۔ اس کے ثبوت میں مسعود حسن خان نے اپنی کتاب مقدمہ تاریخ زبان اردو میں اس زبان کے بہت سے شعراء کے کلام کو بطور استدلال پیش کیا ہے۔ بھائی مسعود حسن خان نے یہ نظریہ دیتے ہوئے اس کو پیش کیا ہے، اور مسعود حسن خان نے یہ کہا تھا کہ بھائی جو اردو زبان ہے یہ دلی اور اس کے گرد و نواح میں جو ہے پروان چڑھی، اور یہ مغربی ہندی کی جو بولی ہے، مغربی ہندی جو ہے کسی ایک زبان کا نام نہیں ہے، وہ 5 بولیوں کا نام ہے، جن کے نام ہے برج بھاشا، کھڑی بولی، ہریانی، بندیلی اور کنوجی۔ اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس کے اوپر شور شینی کے اوپر عربی اور فارسی کے جو اثرات پڑے، کھڑی بولی پہ جو فارسی اور عربی کے اثرات پڑے، اس سے جو زبان پروان چڑھ کے آئی، اس کی انہوں نے بہت سی مثالیں دی ہیں، وہی اردو زبان بنی۔ اور اس زبان کے ابتدائی جو نام تھے وہ ہندوی بھی تھے، ہندی بھی تھے، اور بہت سے دوسرے نام اردو مولا جیسے اردو زبان کا نام رکھا، ریختہ اردو زبان کا نام رکھا کیونکہ ملی جلی ہوئی زبان تھی، اور اس طریقے سے اس نے جنم لیا، اور یہی نظریہ جو ہے بہت قابل قبول مانا جاتا ہے۔ لیکن چونکہ کچھ دوسرے نظریات بھی ہیں وہ بھی ہم مختصر طور پر دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے کہ باقی لوگوں نے اس کے حوالے سے کیا کہا تھا۔ اور اکثر یہ ایگزام میں جب آتا بھی ہے، کبھی بھی کسی کا قول پوچھ لیا جاتا ہے، کبھی کسی کا نظریہ پوچھ لیا جاتا ہے کہ اس نے اس زبان کے حوالے سے کیا کہا تھا، اور ایک اردو کے طالب علم کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ چیزیں اس کو معلوم ہونی چاہیے۔ میر امن حالانکہ ان سے بہت پہلے گزرے، میر امن جنہوں نے آپ کو یاد ہوگا باغ و بہار لکھی، اور باغ و بہار آپ نے پڑھی بھی، 4 درویش کہیں آپ نے پڑھا، یہ میر امن جو ہیں باغ و بہار کے مصنف ہیں۔ ان کے مطابق اردو اکبر آباد کے زمانے میں پیدا ہوئی اور شاہ جہان کے عہد میں اس نے ترقی کی۔ اکبر کے زمانے میں پیدا ہوئی، یعنی اکبر کے زمانے میں اردو کی جو ہے اوریجن ہوا، آغاز ہوا، اور شاہ جہان کے میں ترقی ہوئی۔ یہ کس نے کہا؟ میر امن نے۔ ڈاکٹر سہیل بخاری کہتے ہیں کہ اردو کی جائے پیدائش اڑیسہ کو مانتے ہیں۔ اب انہوں نے اڑیسہ کہہ دیا، حالانکہ اس پر کچھ زیادہ لوگوں کا اتفاق نہیں ہے۔ ڈاکٹر محی الدین قادری زور اردو کی پیدائش ہریانوی زبان سے مانتے ہیں۔ اب یہ کمال تھا کہ ڈاکٹر محی الدین قادری زور بنیادی طور پہ تو دکن سے تھے، لیکن انہوں نے ہریانوی زبان کو مانا، اور انہوں نے آپ کو یاد ہوگا کہ محمود شیرانی کے نظریے کو کافی اہمیت دی تھی۔ ڈاکٹر شوکت سبزواری دوآبا گنگا جمن کو اردو کا اصل منبع مانتے ہیں، دوآبا اور گنگا جمنا کے آس پاس مانتے ہیں۔ ڈاکٹر گیان چند جین کا نظریہ بعد میں بھی بڑا مشہور ہوا تھا، انہوں نے ایک زبان دو لکھاری ایک کتاب لکھی، کافی وہ ڈسکس بھی رہی اس نظریے پر۔ ان کا نظریہ بھی کافی مقبول ہوا۔ ان کا خیال ہے کہ اردو کھڑی بولی سے نکلی ہے، یعنی کھڑی بولی پر عربی اور فارسی کو جو اثرات ہوئے اس پر نکلی ہے۔ اور بظاہر طور پہ جو ہندی اور اردو زبانیں ہیں یہ ایک ہی زبانیں ہیں، دونوں کا صرف سکرپٹ الگ ہے، بہت سی چیزیں آپس میں ان کی ملتی ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ حروف تہجید دونوں کے مختلف ہونے کی وجہ سے بعض الفاظ
الفاظ ہندی میں الگ طریقے سے جو ہے تلفظ کیے جاتے ہیں اور اردو میں الگ طریقے سے. یہ مختصراً طور پہ اردو زبان کا ایک خاکہ تھا جو آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے اور آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو اس میں نکھار آتا جائے گا. مطلب یہ آپ کے سامنے یہ چند نظریات ہیں. نظریات کا یہ مطلب ہوا کسی نے اس کے حوالے سے کیا سوچا اور کس طریقے سے یہ آگے بڑھتی گئی، اس کو آپ نظر میں رکھیں گے. اب چند سوالات میں آپ کو پوچھتا ہوں، ان سوالات کے جواب آپ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا. مسعود حسن خان جنہوں نے اردو زبان کا نظریہ دیا وہ سب سے قابل قبول نظریہ مانا جاتا ہے ان کا، میں نے آپ کو کہا تھا. ان کی کتاب کا کیا نام ہے جو انہوں نے اس پہ تحقیق کی؟ اسی طریقے سے سید سلمان ندوی کی کتاب کا کیا نام ہے جس میں انہوں نے ذکر کیا؟ حافظ محمود شیرانی کی کتاب کا نام چیٹ باکس میں لکھیں. یہ 3 سوال ہو گئے. نصیر الدین ہاشمی کا کیا نظریہ تھا؟ اردو کا آغاز کہاں سے ہوا؟ نصیر الدین ہاشمی کے مطابق نصیر الدین ہاشمی کی کتاب کا نام لکھیے. 5. اسی طریقے سے مجھے یہ بتائیں کہ ڈاکٹر گان چند جین کیا کہتے ہیں کہ اردو کس بھاشا سے نکلی ہے؟ 6 سوال ہو گئے. محی الدین قادری زور نے اردو کے آغاز سے متعلق کیا کہا ہے؟ اور محمد حسین آزاد کا اردو زبان کے آغاز و ارتقاء کے لیے کیا نظریہ ہے؟ اردو زبان کہاں سے نکلی؟ اور محمد حسین آزاد نے کس کتاب میں اس کا ذکر کیا ہے؟ یہ تھے 9 سوال. ان کے جوابات آپ کمنٹ باکس میں لکھیے، اس کو بار بار دیکھیے، کتاب میں دیکھیے. پھر بھی کوئی سمجھ نہیں آتی ہے تو آپ مجھے پوچھئے کہ کہاں آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے. جتنا مجھے اس کی سمجھ آئے گی تو انشاءاللہ میں آپ تک بات پہنچاؤں گا. دوستوں میں شیئر کریے. اگر آپ کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے تو لائک کیجئے اور اپنا دھیان رکھیے گا. خدا حافظ.